بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. کیسے ہیں آپ لوگ؟ پلیز آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں سب سے پہلے. جی تو چلیں آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 29 پڑھتے ہیں. ہم لوگ انسٹیٹیوشنس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. تو سب سے پہلا جو انسٹیٹیوشن ہوتا ہے جب ہم لوگ پیدا ہوتے ہیں تو جو ہم لوگ سب سے پہلا انسٹیٹیوشن ایکسپیرینس کرتے ہیں وہ ہمارا فیملی انسٹیٹیوشن ہوتا ہے. اس کا ایک یہاں پہ انٹروڈکشن تھوڑا سا دیا ہوا ہے کہ یہ سب سے مائکرو یونٹ ہوتا ہے ہمارے سوشل سسٹم کا، سب سے چھوٹا سسٹم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. MCQs میں یہ بات پوچھی جا سکتی ہے کہ مائکرو سوشل یونٹ کون سا ہوتا ہے، تو دیٹ از اے فیملی. یہ انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے ہمارے سوشل سسٹم کا. ایک ہماری پوری سوشل لائف میں ایک بالکل ایک بیسک چیز ہوتی ہے، ایک کور ہوتی ہے، ایک ہماری کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پورے سوشل سسٹم میں. تو ڈیفینیشنس ہے یہاں پہ. ایمبر نے جو ڈیفائن کیا فیملی کو کہ فیملی جو ہوتی ہے ایک ہمارا سوشل اور ایک اکنامک یونٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اکنامک یونٹ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں نا، ہمیں فیملی جب ہم لوگ اس دنیا میں آتے ہیں ہمیں فیملی پرووائڈ کرتی ہے نا ساری چیزیں، جو کھانے پینے کی چیزیں ہوگی، ہماری ڈریسنگ ہوگی، مختلف جو پروڈکشن کی جو پروڈیوس جو بھی پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ ہمیں فیملی پرووائڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ فیملی ہمیں سوشلائزیشن بھی کرواتی ہے، یعنی کہ ہمیں سکھاتی ہے سب کچھ. تو فیملی جو ہے وہ ایک سوشل یونٹ بھی ہے، اکنامک یونٹ بھی ہے، جس میں کم سے کم ایک یا دو پیرنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں نا جن کی جو ہے وہ باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں یا ماں دنیا سے چلی جاتی ہے، یا ایک سے زیادہ پیرنٹ یعنی کہ دونوں زندہ ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ اینڈ دیئر چلڈرن، یعنی کہ آپ کے بہن بھائی، فیملی، یہ ساری فیملی میں یہی چیزیں ہوتی ہیں نا. اس کے بعد مورڈاک اس کو اس طرح سے جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ فیملی ایک سوشل گروپ ہوتا ہے جو کہ سیم ریزیڈنس یعنی کہ ایک ہی ریزیڈنس ہوتی ہے، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں. اکنامک کوپریشن ہوتی ہے، یعنی کہ پروڈکٹس کی ایک دوسرے کو جو ہے وہ لین دین کرتے ہیں. اس کے علاوہ ریپروڈکشن کرتے ہیں. اچھا، بیسک نیچر جو ہے نا ہماری پاکستان کی فیملی کی کیا ہے؟ بیسک نیچر تو یہ کہ ایکسٹینڈیڈ فیملی یعنی کہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہوتا ہے نا، یعنی کہ ساس سسر کے ساتھ سب نے مل جل کے رہنا ہے. وہ بیسک نیچر ہماری جو ہے نا پاکستانی فیملی کی وہ یہی ہوتی ہے، چاہے وہ رورل ایریا ہو چاہے وہ اربن ایریا ہو. مختلف جو فیملیز ہوتی ہیں وہ پیٹرائچل ہوتی ہیں. پیٹرائکل کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں جو گھر کا جو مرد ہوتا ہے یعنی کہ جو ہسبینڈ ہوتا ہے اس کو اتھارٹی حاصل ہوتی ہے، اس کو جو ہے نا پاور حاصل ہوتی ہے، وہی سارے معاملات وہی سارے ڈیسیجنس لیتا ہے. لیکن کہیں کہیں اب ایگالیٹیرین نیچر بھی. ایگالیٹیرین نیچر یہ ہے کہ ہسبینڈ اور وائف دونوں مل کے سارے ڈیسیجنس لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے بہت زیادہ پیٹرائکل ہوتا تھا، یعنی کہ مرد کو بہت زیادہ ڈومیننس حاصل تھی. لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے عورتیں بھی جاب کرتی ہیں تو وہ اکنامکلی ڈیپینڈ نہیں کرتی اپنے ہسبینڈس پہ، تو وہ بھی اپنے گھر کے معاملات میں جو ہے نا وہ ڈٹ کے جو ہے وہ آج کل تو عورتیں جو ہے نا وہ مردوں کا مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں. تو جو پیٹرائکل نیچر ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو میل اسپاؤس ہوتا ہے یعنی کہ جو میل پارٹنر ہوتا ہے وہ سارے باہر کے ڈیسیجنس لیتا ہے. لیکن ایگالیٹیرین اپروچ ہوتا ہے کہ جو فیمیل اسپاؤس ہوتی ہے وہ اپنے گھر کے سارے ڈیسیجنس لیتی ہے، یعنی کہ یہ دونوں مل کے جو ہے نا وہ سنبھال لیتی ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا کہ مرد ہی گھر کو بھی ڈیسیجن اسی نے لینے ہیں، باہر کے بھی اسی نے لینے ہیں. لیکن اب ایگالیٹیرین ہے کہ باہر کے مرد لے لیتا ہے ڈیسیجنس اور گھر کے جتنے بھی ڈیسیجنس ہوتے ہیں وہ فیمیل لے لیتی ہے. اب اسلام میں فیملی کا کیا تصور ہے؟ یہاں پہ ایک ہے کہ او مین کائنڈ وی ہیو کریٹڈ یو فرام اے میل اینڈ فیمیل اینڈ میڈ یو انٹو نیشنز اینڈ ٹرائبس دیٹ یو مے نو ون انادر. کہ اے انسان، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں ایک قوموں میں اور قبیلوں میں بنایا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. ٹھیک ہے، تو اسلامک لا کی جو پریکٹس ہے، اسلامک ہمارا جو دین ہے نا وہ میل اور فیمیل کے لیے مختلف قسم کے رولز ازائن کرتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ چھوٹے بچے کو جو ہے اگر پروٹیکشن دینا، ٹھیک ہے، اس کو پالنا پوسنا، اس کی کیئر کرنا، اس کی پیرنٹنگ کرنا، پرورش کرنا، یہ سارے جو ہے نا ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ یہ فیملی کے بیسک جو ہے نا فرائض ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاکستانی سوسائٹی میں فیملی کا رول کیا ہے؟ پاکستانی سوسائٹی میں کیا کرتی ہے فیملی؟ بچے پروڈیوس کرنا، بچوں کا خیال رکھنا، بچوں کے لیے ایک سوشلائزیشن ایجنٹ کے طور پہ کام کرنا، اس کو سکھانا آپ لوگوں نے کس طرح سے بہیو کرنی ہے، آپ لوگوں کے نارمس کیسے ہیں، آپ لوگوں کی بلیفس کیا ہونے چاہیے، یہ سب کچھ. اور اس کے علاوہ بچوں کو اکنامکلی سپورٹ کرنا، یہ ایک رول ہوتا ہے فیملی کا ہمارے پاکستان میں. اب کلچرل اورینٹیشن ٹو فیملی انسٹیٹیوشن، یعنی کہ فیملی جو ہمارا کلچر جو ہے نا وہ کیسے کہتا ہے فیملی کو کیسے کہ ہماری فیملی کیسی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ہمارا جو فیملی ہوتی ہے وہ ایک بہت ہائیلی ریگارڈڈ انسٹیٹیوشن ہے پاکستانیوں کے لیے. یعنی کہ ہائیلی ریگارڈڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ آپ پہ فیملی نے امپیکٹ نہ کیا ہو. ٹھیک ہے، تو ایک فیملی کی جو پریسٹیج ہوتی ہے یعنی کہ ایک آنر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہماری کنٹری کی جو کامن ویلیوز ہوتی ہیں کسی بھی فیملی کے بارے اس میں چھپی ہوتی ہے. یعنی کہ جو کامن ویلیوز ہے اس کے حساب سے فیملی بہیو کرے گی تو ہم لوگ اس فیملی کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، ویسے جو فیملی جو ہے نا وہ ایک ہی طرح سے تصور کی جاتی ہے پوری کنٹری میں کہ فیملی کیا ہے، ایک سپورٹیو ہمیں سپورٹ فراہم کرتی ہے. کلچرل اورینٹیشن تو کیا یہی ہے نا کہ ایک فیملی کیا ہے، سپورٹیو چیز ہے کوئی، ٹھیک ہے، جو ہمیں سپورٹ کرتی ہے ہر چیز میں، ہر پیٹرن میں. اس کے بعد میرج پیٹرن، یعنی کہ فیملی جب
بنتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے کہ سب سے پہلے شادی سے بنتی ہے نا، بچے تو بعد میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک شادی کو جو ہے نا میرج کو ڈیفائن کرنے کے لیے ایک فیئرلی اور بی آئی ٹی نے جو ہے اس کو ڈیفائن کیا. فیئرلی اس کو ڈیفائن کرنے کے میرج جو ہے وہ ایک آپ کا ایک سوشلی یعنی کہ سماجی طور پہ ایک اپروو ہو جاتی ہے، ایک ارینجمنٹ ہوتی ہے جو کہ آپ کی سوسائٹی جو ہے نا اس کو اپروو کر دیتی ہے کسی بھی میل اور فیمیل کے درمیان. اور اس شادی کے بعد آپ کی اور اکنامک ریلیشن شپ بن جاتے ہیں، آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو اکنامکلی سپورٹ کرنا. اس کے بعد سیکسول ریلیشن شپس جو ہیں وہ آپ لوگوں کے بن جاتے ہیں شادی کے بعد. اس کے علاوہ بی آئی ٹیز کو ڈیفائن ایسے کرتے ہیں کہ میرج جو ہوتی ہے نا وہ ایک مرد اور عورت کے درمیان ایک یونین کا نام ہے، ٹھیک ہے. ایک ایسا یونین کہ اگر عورت کا جو ہے وہ چلڈرنز ہوتے ہیں تو وہ ہماری ایک شادی ہی ہوتی ہے، ہماری میرج ہوتی ہے کہ جو ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ایک لیگیٹیمیٹ آف سپرنگ، ایک جائز بچہ ہے ایک دو پارٹنرز کا، ٹھیک ہے. تو یہ ہماری ایک فیملی ہوتی ہے. اس کے بعد فیملی کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں؟ ویسے تو فیملی کے میرجز کی جو ہے نا میرجز کے فنکشن کا تو میرجز کے بہت سارے فنکشنز ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے کچھ فنکشن یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. دیکھیں ایک ریگولیشن ہو جاتی ہے ہمارے سیکسول ریلیشنز کی، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ فیملی میں کیا ہوتا ہے کہ پروکریشن یعنی کہ بچے پیدا کرنا، یہ ایک میرج کا جو ہے وہ فنکشن ہوتا ہے. اکنامک کوآپریشن یعنی کہ ایک دوسرے کو اکنامکلی جو ہے وہ سپورٹ کرنا، ایک دوسرے کو جو ہے وہ پروڈکٹس دینا کہ جو بیسک نیڈز ہوتی ہیں وہ فراہم کرنا. اس کے بعد لو اور افیکشن ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ میرج ڈیولپ کرتی ہے. اور کوئی سوشل گروپس ہوتے ہیں مختلف، فار ایگزامپل دو فیملیز ہیں، دو سوشل گروپ ہیں، ان کی جب آپس میں لڑکی لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو وہ سوشل گروپ جو ہے ان کے درمیان ڈسٹینسز جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میرج یہ 5 فنکشنز کرتی ہے. اس کے بعد آگے ہے کہ پاکستان میں میرجز کس قسم کی ہوتی ہیں. اچھا میرجز ایک ہوتی ہے مونوگیمی، ایک ہوتی ہے پولیگیمی. مونوگیمی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک مرد کی ایک عورت سے شادی ہوتی ہے، اور پولیگیمی ہوتا ہے کہ ایک مرد کی پولیگیمی کا مطلب ہوتا ہے یا تو زیادہ مردوں کی ایک عورت کے ساتھ، یا ایک مرد کی زیادہ عورتوں کے ساتھ، یا پھر جو ہے نا وہ بہت سارے گروپ میرجز بھی ہوتی ہیں ایک، ٹھیک ہے. وہ ایک پولیگیمی ہوتی ہے یعنی کہ ایک سے زیادہ مرد اور عورت اس میں شامل ہوتے ہیں، ملٹیپل میرجز ہوتی ہیں. اس میں ایک ہماری ہوتی ہے پولیجینی. پولیجینی ہوتا ہے کہ ایک مرد کی شادی ہوتی ہے 2 یا 2 سے زیادہ خاتون کے ساتھ، ٹھیک ہے. یہ ہمارا جیسے ہمارے دین میں جو ہے نا وہ 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، تو یہ پولیجینی ہے، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے وٹا سٹا یعنی کہ ریسیپروسٹی کی بیس پہ، یعنی کہ دو لڑکوں کی، جیسے ایک لڑکے کی ایک لڑکی سے شادی ہوئی نا تو وہ لڑکے کی بہن کی اگلی جو لڑکی کا بھائی یعنی کہ وہ بدلے میں جو شادی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے وٹا سٹا. ایک اور ایگزامپل بھی ہوتی ہے دیٹ از اے پولی اینڈری. وہ یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے لیکن وہ ایک پولی اینڈری ہوتی ہے کہ وہاں پہ ایک عورت کی زیادہ مردوں کے ساتھ شادی ہوتی ہے. یہ کچھ جو ہے نا تبت کے علاقوں میں جو ہے وہ یہ بات دیکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے. بہت کم ریئر پایا جاتا ہے دنیا میں، بٹ وہ بھی ایک میرج پیٹرن ہوتا ہے جہاں یہ یہاں پہ مینشن نہیں ہے. اس کے بعد ہمارے میرج پیٹرن پاکستان میں ہوتا کس طرح سے، ایک شادی کس طرح سے ہوتی ہے. سب سے پہلا جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسپاؤس سلیکشن. پارٹنر دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. لڑکی کی فیملی لڑکا پسند کرتی ہے، لڑکے کی فیملی لڑکی پسند کرتی ہے، جس میں پیرنٹس کا رول ہوتا ہے. لڑکی اور لڑکے دولہن دولہے کا ایک رول ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں. اس کے بعد جو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو قبیلے کا جو بڑا سردار ہوتا ہے نا، کچھ علاقوں میں جہاں پہ بہت زیادہ وہ ایک پنچایتی سسٹم ہوتا ہے، وہ بھی پڑھ کے جو ہے وہ رشتے کرواتا ہے. تو جو اسپاؤس سلیکشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رشتہ چننا، ٹھیک ہے. ایک وہ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اگلا جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، اب اسپاؤس سلیکشن ہو گئی یعنی کہ لڑکی پسند آ گئی لڑکے والوں کو بھی لڑکی پسند آ گئی. اس کے بعد میرج پروپوزل بھیجا جاتا ہے یعنی کہ رشتہ بھیجا جاتا ہے، ٹھیک ہے. لڑکے والوں کو لڑکی پسند آ گئی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لڑکی کے گھر لڑکے والے جو ہوتے ہیں وہ لڑکی کے گھر رشتہ بھیجتے ہیں. اب رشتہ جب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر انگیجمنٹ ہوتی ہے یعنی کہ منگنی ہوتی ہے. یہ ایک سرمنی ہوتی ہے لیکن یہ ایک ہمارے اس بانڈ کو جو ہے نا ہسبینڈ وائف بانڈ کو وہ کمپلیٹ نہیں کرتی. انگیجمنٹ کے بعد پھر جا کے ویڈنگ سرمنیز ہوتی ہیں، وہ ایک فائنل میرج بانڈ جو ہے پھر اس میں بن جاتا ہے. اچھا اب شادی ہو گئی، ٹھیک ہے. اب شادی کے بعد میریٹل ریزیڈنس پیٹرنز کیسے ہوں گے، شادی کے بعد جو ہے وہ لڑکی لڑکا کہاں رہیں گے، کیسے رہیں گے. اس میں 3 قسم کے پیٹرنز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے پیٹری لوکل. اچھا وہاں پہ پیٹری لوکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لڑکی ہوتی ہے نا وہ رخصت ہو کے لڑکے کے گھر چلی جاتی ہے اور لڑکے کے جو پیرنٹس کے ساتھ جو ہے نا وہ رہتی ہے. جیسے مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے ہماری سوسائٹی میں تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، لڑکی رخصت ہو کے پیا دے سدھار جاتی ہے، تو یہ پیٹری لوکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا جو میٹری لوکل ریزیڈنس ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ رخصت ہو کے اپنی بیوی کے ماں باپ کے ساتھ آگے رہتا ہے. یہ جو گھر داماد والا سسٹم ہوتا ہے نا یہ میٹری لوکل ہوتا ہے. اور نیو لوکل ہوتا ہے کہ جو لڑکی لڑکا ہوتے ہیں جیسے ان کی شادی ہوتی ہے وہ ایک الگ گھر بنا کے بالکل انڈیپینڈنٹ رہتے ہیں، وہ نہ لڑکی کے گھر والوں کے ساتھ رہیں گے نہ لڑکے کے گھر والوں کے ساتھ رہیں گے. اچھا یہاں پہ اگر آپ لوگوں کو یہ یاد رکھنے مشکل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پیٹری لوکل میٹری لوکل اگر آپ سے ہو جاتے ہیں مکس اپ، تو آپ کو اس کو آسانی سے ایسے یاد رکھے دے کہ پی فار پیٹری، ٹھیک ہے، پی فار پاپا. پیٹری ورڈ جہاں پہ بھی یوز ہوتا ہے وہ میل کے لیے یوز ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، مرد کے لیے یوز ہوتا ہے. اور میٹری جو ورڈ ہے وہ ہمیشہ فیمیل کے لیے یوز ہوتا ہے. یہاں پہ بھی دیکھیں نا وائف کے پیرنٹس کے ساتھ تو فیمیل کے پیرنٹس کے ساتھ یعنی کہ رہیں گے. تو میٹری ایم فار ماما اور ایم فار میٹری آپ لوگوں نے ایسے یاد رکھ لینا. ٹھیک ہے. اچھا آگے ڈویژن آف لیبر کیسے ہوتی ہے ہماری فیملی کے پروکریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے بچے پیدا کرنے کے بعد آگے ایک ڈویژن آف لیبر کیسے بن جاتی ہے. یہ بہت ہی کمپلیکس ہوتی ہے ہماری پاکستانی سوسائٹی میں. اب جو مرد ہوتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے کہ اس کی اکنامک رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ باہر پبلک سفیر میں جا کے گھر سے باہر نکل کے وہ جا کے کما کے لاتا ہے. لیکن جو ویمن ہوتی ہے وہ گھر کے معاملات کو دیکھتی ہے، ڈومیسٹک فرنٹس کے جو ہے نا وہ ڈیل کرتی ہے. تو یہ ایک ہماری جو ڈویژن آف لیبر بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب فیملی کی فنکشنز کیا ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں؟ سب سے پہلے کہ تھوڑا سا انٹروڈکشن انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ فیملی انسٹیٹیوشن جو ہوتی ہے وہ ہمیں ایک سوشل اور اکنامک رولز ہوتے ہیں اس کے اور ایموشنل رولز ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا اپنے بہن بھائیوں کے درمیان میں ایک ایموشنل قسم کے رولز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ سگنیفیکینس ایک ہوتی ہے کہ ہماری فیملی کی ہوتی ہے جو ہمیں ایک سوشل آئیڈینٹی دیتی ہے. جس ہم لوگ فیملی میں پیدا ہو، جس کاسٹ میں پیدا ہوتے ہیں، جس اسٹیٹس میں پیدا ہوتے ہیں، وہی ہماری آئیڈینٹی کے ساتھ لگ جاتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ فیملی ہی ہوتی ہے جو کہ ہمیں سوشل آئیڈینٹی دیتی ہے. اس کے علاوہ مختلف قسم کے سوشل سپورٹ، سائیکولوجیکل سپورٹ یہ ہمیں فیملی فراہم کرتی ہے. ہمیں جو ہے وہ ریلیکس کرنا، یہ سب کچھ فیملی. تو سب سے پہلا فنکشن ہے کہ ریگولیشن آف سیکسول بیہیویئر اینڈ ریپروڈکشن، یعنی کہ جب بھی کسی مرد بڑے ایڈلٹس کی جو ہے وہ شادی ہو جاتی ہے تو وہ اس کے علاوہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو سوسائٹی میں ایک گناہ ہونے کا جو خطرہ ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک جائز طریقے سے جو ہے وہ سیکسول بیہیویئرس وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اب یہ سیکسول بیہیویئر جب وہ ریگولیٹ کرتے ہیں تو اس کے علاوہ برتھس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر کیا ہوتی ہے کہ فیملی کنٹریبیوٹ کرتی ہے. کوئی بھی فیملی ہوتی ہے نا اس کا فنکشن ہی ہوتا ہے نا، یعنی کہ جتنی بھی نسل آگے چلتی ہے تو وہ ایک فیملی ہی ہوتی ہے جو نسل کو آگے چلاتی ہے، اور ایک نیا انسان جو اس دنیا میں لانے کا سبب ایک فیملی ہی ہوتی ہے. اس کے بعد فیملی کا ایک اور کیا فنکشن ہوتا ہے کہ پروٹیکشن آف انفینٹ. جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اس کو گرمی سردی سے بچانا، اس کو شیلٹر دینا، اس کو گھر پرووائڈ کرنا، اس کو کپڑے پرووائڈ کرنا، اس کی اسکن کو پروٹیکٹ کرنا. تو جتنی بھی ڈینجرس چیزیں ہوتی ہیں اس سے بچے کو بچانا، یہ سارے پروٹیکشن آف انفینٹس بھی جو کیا ہے ہماری فیملی کا فنکشن ہوتا ہے. اس کے بعد پروویژن آف ایموشنل سپورٹ. جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو آپ کی فیملی آپ لوگوں کو دلاسا دیتی ہے، آپ کو سمجھاتی ہے، آپ کو آپ کے اسٹریس لیول کو کم کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے علاوہ کسی کو اکیلے پن سے جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا. اگر کوئی بہت زیادہ ڈپریشن میں چلا گیا ہے تو وہ خود کو نقصان پہنچانے سے اس کو روکنا، یہ فیملی آپ لوگوں کو سکھاتی ہے. اس کے علاوہ ایموشنل سپورٹ بہت زیادہ جو ہے وہ فیملی دیتی ہے. چائلڈ کو سوشلائز کرنا، یعنی کہ بچے کو سکھانا کہ اپنی سوسائٹی میں کس طرح سے موو کرنا ہے. بچے کو سوسائٹی کی ویلیوز اور نارمس کے بارے میں بتانا، ریلیجن کے بارے میں بتانا، اخلاقیات سکھانا، لینگویج سکھانا کہ آپ لوگوں نے کیسے بات کرنی ہے، اس کو بتانا کہ آپ لوگوں نے کیسے کھانا ہے، کیسے آپ لوگوں نے پہننے ہیں. یہ ساری چیزیں بھی ہمیں جو ہے وہ ہماری فیملی سکھاتی ہے. اس کے بعد ہماری جو اکنامک سپورٹ دیتی ہے بچے کو فیملی دیتی ہے. جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو بہت چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو ہر چیز جو ہے وہ پرووائڈ کرنا وہ فیملی کا کام ہوتا ہے. جب وہ تھوڑا بچہ ہوتا ہے تو جب وہ جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو جب وہ اسکول جانا شروع کرتا ہے تو اس کے سارے وہ اخراجات وہ بھی فیملی اٹھاتی ہے. اس کو کھانا پینا، اس کی صحت کا خیال رکھنا، یہ سارے جو ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ فیملی ہی دیتی ہے. اس کے علاوہ ہمارا ایک سوشل اسٹیٹس جو سوسائٹی میں ہوتا ہے وہ بھی بچے کو فیملی ہی دیتی ہے. اس کے علاوہ فیملی جو ہے وہ ایک سوشل سیکیورٹی دیتی ہے بچے کو، ایک آئیڈینٹی دیتی ہے جو کہ اس کو مختلف دوسروں سے جو ہے نا وہ ممتاز بناتا ہے. اس کا اپنی ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے. کسی کی آئیڈینٹی نہ ہو تو اس کو تو پھر سوسائٹی غلط نگاہ سے دیکھتی ہے نا، مطلب اس کو بالکل وہ سیکیور ہی نہیں ہوتا. ہر کسی کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو چھیڑا تو اس کے پیچھے ایک فیملی ہوگی، ہم نے اس کو کچھ کہا تو اس کے پیچھے ایک فیملی ہے جو کہ پھر ہمیں نہیں چھوڑے گی. تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ ایک سوشل سیکیورٹی ایک بچے کو پرووائڈ کرنا، یہ بھی فیملی کا کام ہوتا ہے. اس کے علاوہ گلوبلائزیشن کے کیا کیا امپیکٹس ہوئے پاکستانی فیملی سسٹم پہ. دیکھیے جو ہمارا جو مین انڈیجنس کا مطلب ہوتا ہے ٹریڈیشنل، روایتی، لوکل. ٹھیک ہے. ہمارا ویسے جو روایتی جو فیملی سسٹم تھا نا اب اس میں بہت زیادہ چینجز آ گئی ہیں گلوبلائزیشن کی وجہ سے. اب میڈیا نے بہت سارے جو ہے نا فیملی پیٹرنس جو ہے وہ انٹروڈیوس کر دی ہیں. لوگ دیکھتے ہیں کہ باہر کے ملک میں لوگ کیسے رہتے ہیں، اس فیملی پیٹرن کو، اس میرج پیٹرنس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے جیسے ہماری بہت زیادہ ٹرانسپورٹیشن زیادہ ہوتی جا رہی ہے تو ہمارا جو اپنا لوکل کلچر ہوتا ہے وہ دوسرے کلچرس کے ساتھ بہت زیادہ ملنا جلنا اب ہو گیا ہے. ملنا جلنا خیر ٹرانسپورٹیشن نہ بھی ہو تو گھر بیٹھے بھی ہم لوگ دوسروں کے کلچر کے ساتھ کیسے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، ہم لوگ کیسے دوسرے کلچر کے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں آن دا سوشل میڈیا. گلوبلائزیشن کے یہاں پہ مطلب کیا ہے؟ گلوبلائزیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ مختلف کنٹریز جب آپس میں انٹیگریٹ کرتی ہیں
تو وہ آپس میں مختلف اپنے ورلڈ ویوز کو، پروڈکٹس کو، آئیڈیاز کو، اپنے کلچر کے مختلف اسپیکٹس کو ایک دوسرے کو دکھاتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کرتی ہیں. اور یہ جو پروسیس ہوتا ہے یہ ہماری ایکسچینج کو بہت زیادہ، ہمارے ریسورسز کو، ہماری قومی اور جو کلچرل ریسورسز ہوتے ہیں اس کو بہت زیادہ ایکسچینج کرتی ہے. ایک کلچر دوسری جگہ، دوسری کنٹریز میں جانا، ایک آپ کی ریسورسز، ایک پروڈکٹس بھی ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں جانا، ایکسپورٹ امپورٹ، یہ ساری گلوبلائزیشن میں آ جاتی ہیں. اور یہ ہے کہ ہماری گلوبلائزیشن ہوئی کیوں ہے؟ جیسے جیسے ہمارا انٹرنیٹ ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے، ٹرانسپورٹیشن ہوئی ہے، تو گلوبلائزیشن جو ہے بہت زیادہ انکریز ہوئی ہے. بیسک نیچر پاکستانی سوسائٹی کی پہلے جو ہے وہ نیچر کیا ہوتی تھی؟ ہوتا تھا کہ ایکسٹینڈیڈ فیملی سسٹم ہوتا تھا، جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا، سارے مل جل کے رہتے تھے. ہسبینڈ وائف اپنے جو وائف ہوتی تھی وہ اپنے شوہر کے گھر میں جو ہے وہ رہتی ہوتی تھی. اس کے بعد لیکن اب جو ہے گلوبلائزیشن کے بعد کیا ہوا ہے؟ ایکسٹینڈیڈ فیملی جگہ کی جگہ جو ہے وہ نیوکلیئر فیملی سسٹم نے لے لیا ہے. اب لڑکی اور لڑکا جو ہے وہ فیملی کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے، وہ الگ گھر بنا کے الگ رہنا پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پہلے کیا ہوتا تھا کہ پولی گیمس ہوتی تھیں شادیاں، فیملی جو ہے نا وہ پولی گیمس ہوتی تھی، یعنی کہ ایک مرد ایک سے زیادہ شادیاں کر لیتا تھا. لیکن اب جو ہے نا وہ مونوگیمی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں باہر کے جو ویسٹرن کنٹریز ہیں نا وہاں پہ تو آپ پولی گیمی رکھ ہی نہیں سکتے، یعنی کہ ایک ہی بیوی ہوتی ہے. دوسری شادی اگر آپ لوگ کریں گے تو آپ لوگوں پہ کیس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. جرمانے ہوتے ہیں بہت زیادہ، آپ لوگ وہاں پہ الاؤ بھی نہیں ہے کہ آپ دوسری بیوی جو ہے وہ رکھیں. تو یہ ویسٹرن کے کلچر کو اڈاپٹ کر کے نا یہاں پہ پاکستان میں بھی مونوگیمی کا تصور بہت زیادہ ہو گیا. دیکھیں اب یہاں پہ بھی لوگ دوسری شادی کرنے سے ڈرتے ہیں. خیر لڑکیاں بھی نہیں کرنے دیتی آج کل، لڑکیاں بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ اب جاب وغیرہ کرتی ہیں نا تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ ہو گئی. پہلے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی تھی، مرد سے ڈر کے رہتی تھی کہ اسی نے مجھے جو کچھ دینا ہے اسی نے دینا ہے. اب تو وہ بات ہے ہی نہیں. تو وہ جو ہے نا وہ ڈائیورس کی بھی دھمکیاں آسانی سے دے دیتی ہیں، کرنے ہی نہیں دیتی نا دوسری شادی. تو اس وجہ سے اب مونوگیمی جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے انسٹیڈ آف پولیگیمی. پولیگیمی. اس کے بعد پہلے کیا ہوتا تھا کہ انڈوگیمس میرج پیٹرنز ہوتے تھے. فار ایگزامپل لوگ اپنے کاسٹ کے سے باہر جو ہے نا وہ شادیاں نہیں کرتے تھے کہ اپنی ذات کے لوگوں اسی میں شادی کرنے کی. لیکن اب دیکھیں اب ایگزوگیمس، یعنی کہ ایگزوگیمس کا مطلب ہوتا ہے اپنے اسٹیٹس، اپنے کاسٹ سے باہر بھی آپ شادی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایگزوگیمس ہوتا ہے کہ اب آپ کاسٹ بھی نہیں دیکھتے، باہر شادیاں کر دیتے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا؟ پیٹری لوکل ریزیڈنس ہوتا تھا، یعنی کہ جب لڑکی کی شادی ہوتی تھی تو وہ اپنے سسرال جو ہے وہ چلی جاتی تھی، یعنی کہ اپنے ہسبینڈ کی فیملی کے ساتھ رہتی تھی. اب کیا ہے؟ نیو لوکل، یعنی کہ لڑکی لڑکا بالکل الگ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس اپنے جو ہے نا وہ سسرالیوں کے ساتھ جو ہے وہ نہیں رہتے، بالکل الگ گھر بنا کے رہتے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا؟ پیٹرارکل نیچر ہوتی تھی، یعنی کہ جو مرد ہوتا تھا نا اسی کا سارا کنٹرول ہوتا تھا، گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی. لیکن اب جو ہے نا وہ ایگیلیٹیرین ہے، یعنی کہ اب یا تو ایسے ہوتا ہے کہ باہر کے اور گھر کے دونوں معاملات مرد بھی دیکھتا ہے ایکولی، عورت بھی دیکھتی ہے. ٹھیک ہے. یا ایسے ہوتا ہے کہ مرد باہر کے معاملات دیکھ لیتا ہے، عورت گھر کے معاملات دیکھ لیتی ہے. تو یہ ایگیلیٹیرین یعنی کہ انہوں نے اپنی ڈیسیژن میکنگ جو ہے نا وہ اب دونوں کی ایکول ہو گئی ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ ارلی ایج ایٹ میرج، یعنی کہ بہت چھوٹی عمر میں شادی ہو جاتی تھی. اب کیا ہوتا ہے کہ لیٹ میرجز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ کانسیپٹ آف لیٹ میرج اب بہت آپ لوگ دیکھیں ارلی ایج، اب جلدی شادی ہو تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے. ایون کے قانون بھی پاس کر دیے گئے ہیں کہ آپ اتنی عمر سے پہلے جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتے. پہلے کیا ہوتا تھا؟ میکینیکل سولیڈیرٹی ہوتی تھی سوسائٹیز میں. ٹھیک ہے. اب کیا ہے؟ ہماری آرگینک سولیڈیرٹی. میکینیکل سولیڈیرٹی ہوتی تھی کہ لوگ اپنا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرنا پسند کرتے تھے، ڈیویژن آف لیبر نہیں ہوتی تھی. آرگینک سولیڈیرٹی وہ ہوتی ہے کہ لوگ بس ایک چیز میں اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، وہ ایک چیز پروڈیوس کرتے ہیں، دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر کے وہ چیز اسے دینا اور دوسرے سے مطلب اب آپ جیسے فیکٹریز کی ایگزامپل دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اب وہاں پہ فیکٹریز میں بھی آپ ایٹ اے ٹائم ایک ہی جاب کر سکتے تھے. آرگینک سولیڈیرٹی. میکینیکل سولیڈیرٹی میں وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ کام ایٹ اے ٹائم کر لیتے ہوتے تھے. تو اب جو ہے وہ آرگینک سولیڈیرٹی پریویل کر رہی ہے. تو یہ آپ لوگوں نے ڈفرینسز بھی یاد رکھنے. بہت جو ہے وہ انٹرسٹنگ چیپٹر تھا. امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے یاد ہو گیا ہوگا. فیملی ہے ساری، آپ لوگوں کو خود بھی پتہ ہے، آپ لوگ خود بھی دیکھتے ہیں ارد گرد کے کیا کیا ہو رہا ہے، آپ لوگ خود بھی یہ سارا کچھ لکھ سکتے ہیں. باقی جو ہے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. چینل کو آپ لوگ لائک اور سبسکرائب کر دیں. اینڈ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.